بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله. اشرفی نائب صدر محدث اعظم مشن شہڈول مبارک ماسٹر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام صاحب قبلہ. مبارک ماسٹر صاحب صدر نگر پالیکا دھنپوری، جناب مبین پارسد صاحب خازن محدث اعظم مشن شہڈول، جناب محمود احمد صاحب صدر جامع مسجد شہڈول تشریف لائیں. حضور شیخ الاسلام قبلہ کا نعرہ تکبیر. جناب صدر نور مسجد نعرہ رسالت، شہید احمد صاحب حضور صدر شیخ الاسلام نور صاحب مسجد قبلہ. شہڈول تشریف لائیں. جناب شاہ خان صاحب جندوری تشریف لائیں. مخدوم الملہ شان خان صاحب، شیخ الاسلام. جناب نعرہ تکبیر، محسن فاروقی اشرفی صاحب شہڈول تشریف لائیں. جناب شریف اللہ صاحب اشرفی صاحب شہڈول تشریف لائیں. جناب مبین فاروقی، جناب شریف اللہ صاحب اشرفی، ساجد ایڈوکیٹ پاشا صاحب شہڈول تشریف لائیں. نواب احمد انصاری صاحب شہڈول تشریف لائیں. جناب محمد وکیل صاحب انصاری صدر مدرسہ، جناب محمد خلیل اشرفی تواری محلہ تشریف لائیں. حضور شیخ الاسلام قبلہ کا پھولوں کے ہاتھ سے استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور جانشین محدث اعظم ہند شیخ الاسلام جناب امین بھائی صاحب کی تشریف لائیں اور حضور شیخ الاسلام قبلہ کا پھولوں کے ہاتھ سے استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام قبلہ. میں کہاں رکتا ہوں، نعیم بھائی پارسد صاحب کی تشریف لیں. میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. رسول پاک زندہ ہیں، قرآن زندہ ہے، ہمارے دین کا پیارا نظام زندہ ہے. لٹا رہے ہیں کچھوٹا سے زندگی اب بھی، لٹا رہے ہیں کچھوٹا سے زندگی اب بھی، میرے رسول کے غلاموں کا کام زندہ ہے. اسی کے ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنی محفل پاک کے آغاز کے لیے حافظ و قاری محمد عمران صاحب قبلہ خلیفہ حضور شیخ الاسلام اجازت عرض کروں گا. سبحان الله
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سر پر سایہ افغن ان کا دامہ ہو گیا. صبح علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی ادام اللہ تعالی علی رؤوس المسلمین کی بارگاہ ناز میں اس طرح خراج عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں جو عظیم شخصیت کے حامل ہیں. علماء عصر میں آپ کو امتیازی درجہ حاصل ہے. آپ کے فضل و اکرام سے سارا جہان عالم اسلام سیراب ہو رہا ہے. جہاں آپ کی عالمانہ شخصیت بے مثال ہے وہیں آپ کی عارفانہ حیثیت کا کمال ہے. جہاں آپ علمبردار شریعت ہیں وہیں آپ تاجدار طریقت ہیں. جہاں آپ علوم ظاہری میں سنگ میل کا کام دیتے ہیں وہیں آپ کی ذات علوم باطنی میں معرفت و حقیقت اور آپ کا وجود مسعود معرفت و حقیقت اور علوم باطنی میں سنگ میل کا سالکوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتا ہے. آپ کے لیے آپ کی بارگاہ میں نظرانۂ خلوص اس طرح عرض کرنے جا رہا ہوں کہ مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا. ذرا بلند آواز سے کہیے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے. اس شہر پر کتنے نوجوان ہیں جو جذبات میں دیکھ رہے ہیں کہ کب ہمارے ناظم صاحب اس شہر کو مہر انور ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں پر رسول اللہ نے اکثر اٹھایا ان کو کاندھے پر چڑھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر. کوئی ہم رتبہ شبیر و شبر کوئی ہم رتبہ شبیر و شبر ہو نہیں سکتا. کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر وہ آل احمد کے برابر کے برابر ہو نہیں سکتا. خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے. عزیز و اہل حضور جانشین محدث اعظم خلیفہ حضور شیخ الاسلام قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور شیخ الاسلام قبلہ جانشین محدث اعظم الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم الملك البر الرؤوف الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا
أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، مجھے ان کی حقیقت کا پتہ ہے. انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، مجھے ان کی حقیقت کا پتہ کیا. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے، جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام صاحب قبلہ. ابتدا کا یہ عالم تو انتہا. خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر، خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر، ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے. ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے. ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، سمجھ لو عہد رسالت کے جان نثاروں سے یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. سمجھ لو عہد رسالت کے جان نثاروں سے. بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی شان رہی، بشر کے بھیس میں، بشر کے بھیس میں لا کل بشر، لا کل بشر کی شان رہی. یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے. یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے. یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے. بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی، بخاری پڑھ کے بھی، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا. کیا ہے بخاری پڑھ کے بھی، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا. سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے. غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے. خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے. ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے. ہر ایک دل کو، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے. جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے خدا کیا ہے. جمال گنبد خضرا، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے. جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے. جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے. کرم کرم
کہ کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کرم کہ کریمی ہی شان ہے تیری، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ 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 جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا؟ مجھے ہوا کیا ہے؟ انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ تو جب خاموش ہوں میں تو تجھی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، بارگاہ رسالت والے رسالت نے ضرور شریف کا نظرانہ عقیدت پیش فرمائے۔ ایک بار اور اپنی صلاۃ پیش فرما دیں، یا رسول اللہ، ایک بار درود شریف کا اور نظرانے عقیدت پیش فرما دیں۔ کچھ کہنے سے پہلے وقت کی نزاکت کے پیش نظر ایک گزارش کرنا، ایک درخواست پیش کرنا زیادہ مناسب ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اپنی گھڑیوں کو مت دیکھیے گا، بس مختصر۔ عام طور سے جس وقت میری تقریر ختم ہوتی ہے، آج میں اس وقت شروع کر رہا ہوں، اور 12 کا وقت اتنا خطرناک ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ 12 بجے تقریر کو ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا، مگر اس وقت میں جس 12 کا ذکر کر رہا ہوں وہ گھڑیوں کا 12 نہیں، چہرے پہ 12 نہیں بجنا چاہیے۔ گھڑی بجائے تو بجائے، اس کی پرواہ نہیں، چہرے پہ 12 نہیں بجنا چاہیے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ کیسے پتا چلے کہ چہرے پر 12 بجے کہ نہیں بجے؟ جب تک تم یہ دیکھو کہ منہ بند ہے، آنکھ کھلی ہوئی ہے، سمجھ لو 12 نہیں بجے۔ جب دیکھو کہ منہ کھل گیا، آنکھ بند ہو گئی، سمجھ لو 12 بج گئے۔ لہذا دائیں بائیں جو آپ کے گھڑیاں ہیں، آپ اس میں دیکھ کر خود سمجھ سکتے ہیں کہ کس کے 12 بجے ہیں۔ اور سر اگر کسی اور طرف جھک جائے تو سمجھو کہ سوئی ایک کی طرف جا رہی ہے۔ ویسے مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ آپ کے 12 بجیں گے۔ یہ ایسی قوم ہے، یہی ایک ایسی قوم ہے جس کے 12 کبھی نہیں بجتے، کبھی نہیں بجتے۔ یہی ایسی قوم ہے، ساری طاقتیں چاہتی ہیں کہ اس کے 12 بج جائے، مگر کسی بھی گوشے سے دیکھا جائے یہی ایک ایسی قوم ہے جسے غلامی حاصل ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی، اسی کے 12 نہیں بجتے، اسی کے 12 نہیں بجتے۔ سوچئے جب میدان کربلا میں ہمارے 12 نہیں بجے، جب بدر و حنین میں ہمارے 12 نہیں بجے، اب کون سا وقت آئے گا جو 12 بجا دے؟
اسی لیے سرکار نے بڑی اچھی تشبیہ پیش فرمائی ہے، بہت اچھی تشبیہ فرمائی ہے. جانتے ہو ایک درخت ہے، اس کی مثال ایسی جیسے مومن. حضرت عبداللہ ابن عمر کے ذہن میں جواب تو آ گیا تھا، عجباً عرض نہیں کیا. سرکار ہی کی زبان سے سننا صحابہ پسند فرماتے تھے. تو سرکار نے کہا ہی النخل، یہ کھجور کا درخت ایسے ہی جیسے مومن، جیسے مومن. آپ کہیں گے کیا مناسب؟ جب مناسبتوں پر غور کیا گیا تو دیکھو، جب خزاں کا موسم آتا ہے، جب گرم ہوائیں چلتی ہیں تو سارے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، کھجور کا پتا نہیں جھڑتا. وہ ہر موسم میں، اسی لیے وہ سدا بہار ہوتا. کھجور ہی کا درخت ایسا ہے جو سدا بہار رہتا ہے، اس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے. یہاں تک تو ہم نے شارحین کی بات کی، مگر جب اور غور کیا اس کے اندر تو کچھ باتیں اور بھی نکل کے آئیں. وہ یہ کہ کھجور کا پھل بہت میٹھا ہوتا، بہت میٹھا ہوتا، اور وہ پھل دور دور تک جاتا. مدینے کی کھجوریں یہاں تک آتی ہیں اور کتنا شیریں ہوتا. ایسے ہی مومن کے اخلاق بہت میٹھے ہوتے، مومن کا اخلاق بہت شیریں، اور مومن کا فیض دور دور تک جاتا ہے. غوث اعظم کو فیض پہنچانے کے لیے ہندوستان میں آنے کی ضرورت نہیں، خواجہ اجمیری کو فیض پہنچانے کے لیے اجمیر چھوڑنے کی ضرورت نہیں، مخدوم سمنانی کو فیض پہنچانے کے لیے کٹوچے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں. مومن کا فیض دور دور تک جاتا ہے. راستے کچھ بھی ہو، دریا کچھ بھی ہو، مگر کھجوریں دور دور جاتی ہیں. تو اخلاق رحماء بینہم کی شیرینی مومن کے کردار میں ہوتی ہے، رحماء بینہم کی مٹھاس ہوتی ہے. مگر دوستو، پھل کھانا ہے سلیقے سے کھاؤ. کبھی کھجور کو انکار ہے کہ میرا پھل نہ کھاؤ. کب کھجور اپنی مٹھاس سے تمہارے منہ کو میٹھا نہیں کرنا چاہتی. کب وہ اپنا فیض نہیں کرنا، مگر قاعدے سے کھاؤ. الجھنے کی کوشش مت کرو، اس طرح سے الجھنے کی کوشش مت کرو. اس لیے کہ پھل میٹھے ہیں مگر پتے بالکل نکولے ہیں، نکیلے ہیں، نیزے کی طرح، نیزے کی طرح. تو یہ پھلوں کی مٹھاس بھی رکھتا ہے اور نیزے کی تیزی بھی رکھتا ہے. اس کے پاس رحماء بینہم بھی ہے، فاشداء علی الکفار بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور شیخ الاسلام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لہذا ہمارے 12 نہیں بجتے، اس لیے ہمارے 12 بجنے کا سوال ہی کیا ہے. ہماری شادابی اور ہماری سرسبزی، اس کا تعلق گنبد خضرا کی شادابی سے، نہ اس کی سرسبزی میں فرق آ سکتا ہے، نہ غلاموں کی شادابی میں فرق. ہمارا تو تعلق وہاں سے ہے، ہماری تو نسبت اور ہے. اور واقعی ہمارے لیے تو کسی کے لیے کچھ بھی ہو، ہمارے لیے تو 12 بہت مبارک. 12 نہ ہوتا تو 12ویں والا کیسے ملتا. ہماری تاریخ تو 12 سے شروع ہوتی ہے. 12 جہاں لوگ آ کے ختم ہوتے ہیں وہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں. تو 12 کو تاریخ اور 12ویں والا اگر نہ ملتا تو جب تک 12 پر سوئی نہیں جاتی ایک کا پتہ نہیں چلتا. 12ویں والا ایک تک لے جاتا ہے. کوئی سوئی بغیر 12 کو چھوڑ کے ایک تک کوئی پہنچی. 11 پر رہنے والی سوئی 12 چھوڑ کر کیا ایک پر پہنچ سکتی ہے؟ تو یاد رکھو، یہاں پر بھی رسول عالمی کو چھوڑ کر کے خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ایک تک پہنچانے کا وہی ذریعہ، اور پھر اس ایک نے کیا کیا، پھر گھما کے 12 تک پہنچا دیا. اس ایک نے پہنچا دیا 12 تک، مرکز 12 بن گیا. اب اسی 12 کے دائرے میں ہم آپ ہیں. ہماری ابتدا بھی 12، ہماری انتہا بھی 12. ہماری ابتدا بھی 12، ہماری انتہا بھی 12. اور یہ تو اتفاق ہے کہ گھڑیوں میں بھی یہی ترتیب ہے. یہ اتفاق کی بات، کوئی مشورہ تو ہم سے لیا نہیں تھا، کوئی مشورہ نہیں لیا تھا ہم سے. اور ہم کبھی کوئی سوچتے بھی ہیں کہ یہ 12 پر ختم کرنے والے یہودی، نصارہ، یہ HMT والے، یہ سوئٹزرلینڈ والے، یہ جاپان والے گھڑی ساز لوگ ہیں، کمپنیاں،
یہ 12 پر ختم کرتے ہیں. جب رات دن کے 24 گھنٹے تھے تو گھڑی کا وقت بھی 24 پہ ختم ہونا چاہیے تھا. 12 کے بعد 13 بجتا, 13 کے بعد 14 بجتا, 14 کے بعد 15 بجتا, کرتے کرتے بعد 24 پر آ جاتی, پھر 1 سے شروع ہو جاتا. یہ تو ہوتا تو کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی, مگر انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا. اب میں نہیں سمجھ سکا, باہر بھی یورپ کنٹریز امریکہ وغیرہ میں پوچھتا رہا کہ آخر اس میں راز کیا ہے. اور ان گھڑی سازوں سے ذرا پوچھنا کبھی ملاقات کو کہ آپ نے 24 پر کیوں نہیں ختم کیا, یہ 24 سے آپ کو کیا اختلاف ہے. آپ نے اس 24 کو منحوس کیوں توجہ لیا. ارے کچھ لوگ تو 12 سے ایسا گھبراتے ہیں کہ نام لینا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک 12, ایک قوم ہمارے ہندوستان میں ایسی ہے, ٹھیک 12 بجے اگر پوچھو کہ ٹائم کیا ہے, نہیں بولے گی, نہیں بولے گی. 12 کہتے ہوئے اسے اسے ڈر لگتا ہے. یہ عجیب بات ہے, یہ کیوں رائج ہوا, کیسے ہوا. ایسے ہی ایک فرد سے پوچھا کسی نے, ٹھیک 12 بجے کیا ٹائم, سردار جی کیا ٹائم. چھٹ سے بولے 11:60 ہوئے. 12 کا لفظ ادا کرتے ہوئے تو خوف لگتا. لہذا یہ تو ہمیں ڈر ہے ہی نہیں کہ آپ کے 12 بجے کے, انشاءاللہ صبح تک بھی ہو جائے تو 12 بجنے والے نہیں ہیں. اسی لیے جو کچھ میں عرض کروں گا بڑے اطمینان سے عرض کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو. یہ ایک سیدھا سادہ مطلب تیز ترجمہ میں نے اس آیت مقدسہ کا آپ کے سامنے پیش کیا, جس کو آج کے لیے میں نے عنوان بیان, ترجمہ بیان قرار دیا. 2 فقروں میں 2 لفظ, وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا, شکر کرو کفر نہ کرو. شکر کرو کفر نہ کرو. تو پہلے میں ایک بات بتا دوں, کفر کا لفظ کبھی ایمان کے مقابلے بولتے ہیں اور کبھی کفر کا لفظ شکر کے مقابلے بولتے ہیں. یہ ایمان ہے یعنی کفر نہیں, یہ کفر ہے یعنی ایمان نہیں. تو کہیں ایمان و کفر, یہ مومن ہے کافر نہیں, یہ کافر ہے مومن نہیں. تو اس طرح سے کبھی کفر کو ایمان کے مقابل میں بولتے ہیں اور کبھی کفر کو شکر کے مقابل میں بولتے ہیں کہ شکر کرو کفر نہ کرو. تو اب اس کفر کے معنی کیا ہوگا جو شکر کے مقابل میں ہے. تو پہلے شکر کا معنی متعین کرو. اب جو شکر کا معنی ہوگا اس کا جو الٹا ہوگا وہ کفر ہوگا. اب میں شکر کا معنی بہت سلیس انداز سے بیان کرنا چاہوں گا. نعمت کے بدلے کسی کی تعریف کرنا یا تعظیم کرنا یا خدمت کرنا یہ شکر ہے. بہت ہی سلیس انداز سے تاکہ آپ کا ذہن بھی اسے قبول کر سکے. نعمت کے بدلے یہ خیال ہے میں نے کوئی نعمت آپ کو دی, آپ نے میری تعریف کی, یہ شکر ہے. یا میری تعظیم کی, یہ شکر ہے. یا خدمت کی, یہ شکر. مگر اس میں ایک شرط, نعمت کے بدلے. تو نعمت کے بدلے تعریف کرنا شکر, نعمت کے بدلے تعظیم کرنا شکر, نعمت کے بدلے خدمت کرنا شکر. اب الٹاؤ, نعمت ملے اور تعریف نہ کرو یہ کفر, نعمت ملے اور تعظیم نہ کرو یہ کفر, نعمت ملے اور خدمت نہ کرو تو یہ کفر. شکر کے
روگردانی نہ کرو، شاکر رہو، کافر نہ بنو۔ یہاں پر پیچیدہ جو سوال ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تعریف والا معاملہ تو آسان ہے، نعمت کے بدلے تعظیم، واشکروا لی، میری تعظیم کرو، میری تعظیم سے انکار نہ کرو، میری تعظیم سے چہرہ مت پھیرو۔ تعظیم کرو گے تو شاکر ہوگے، نہیں کرو گے تو کافر۔ دوسرا کیا؟ میری خدمت کرو، میری خدمت سے انکار نہ کرو، خدمت کرو گے تو شاکر، نہیں کرو گے تو کافر۔ بات تو ختم ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ خدا کی خدمت کیسے کریں؟ خدا کس کی خدمت کا محتاج؟ اور کہہ رہا خدمت کرو، کرتے ہو تو شاکر، نہیں کرتے تو کافر۔ ایسی خدا کی تعظیم کیسے؟ خدا کی تعظیم کی شکل کیا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لفظ ملتے جلتے ہیں اسی لیے پیچیدگی آ جاتی ہے۔ ایک چیز ہے عبادت اور ایک چیز ہے تعظیم، اور یہ صحیح ہے کہ ہر عبادت تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں۔ اس کو میں یوں کہوں کہ ہر انسان جانور ہے مگر ہر جانور انسان نہیں۔ تو ہر عبادت تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں۔ اور عبادت اور یہ ہم جس تعظیم معروف و متعارف جو تعظیم ہے اس میں فرق کیا؟ ہم تعظیم کس کی کرتے ہیں؟ ہم تعظیم کس کی کرتے ہیں؟ جو ہمارے سامنے آئے۔ سامنے ہی نہیں آیا کم از کم خیال میں تو آئے، تصور میں تو آئے، ادراک کے دائرے میں تو آئے۔ جس کی بھی ہم تعظیم کریں گے یا تو سامنے ہو یا ہمارے ادراک میں ہو، ہمارے تصور میں ہو، ہمارے خیال میں ہو۔ تو اب خدا کی تعظیم کیسے؟ نہ سامنے، نہ خیال کی رسائی، نہ وہاں ادراک کی پہنچ، نہ وہ ہمارے گمان میں آ سکنے والی ذات، تو اس کی تعظیم کیسے؟ عبادت کے لیے معبود کا سامنے ہونا ضروری نہیں، عبادت کے لیے معبود کا ادراک میں ہونا ضروری نہیں، عبادت کے لیے معبود کو خیال کے اندر ہونا ضروری نہیں، بلکہ جو سامنے ہو وہ کیسا معبود، جسے ہمارا خیال گھیر لے، جو ہمارے ادراک میں آ جائے وہ کیسا معبود۔ عبادت کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس کو ہم معبود بنائیں وہ ہمارے وہم و ادراک سے وراء الورا ہو۔ جس کو ہم سمجھ نہ سکیں، جہاں ہماری ذہن کی رسائی نہ ہو سکے۔ تو عبادت کے لیے معبود کا نہ دیکھنا ضروری، نہ سمجھنا ضروری، نہ سامنے آنا ضروری، مگر تعظیم کے لیے ضروری ہے کہ معذب یا تو سامنے ہو یا ہمارے خیال میں ہو یا ہمارے ادراک میں ہو۔ اب خدا یہ کہتا ہے میری تعظیم کرو، کرتے ہو تو شاکر، نہیں کرتے تو کافر۔ اب خدا اس سے چلے پوچھے کہ تیری تعظیم کی شکل کیا ہے، وہ تیری خدمت کی شکل کیا ہے، تو جواب ملے گا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ارے کچھ میرے ایسے ہیں کہ انہیں کی تعظیم
اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے۔ شعائر کا لفظ جو ہے یہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی پیچیدہ عوام کے لیے ہے۔ میں شاعر کو ترجمہ کر دوں، جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے، یہی دل کا تقویٰ ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ خدا کے دین کی نشانی کون؟ تو اصول اگر سیکھنا ہے تو قرآن ہی سے سیکھو۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ خدا کے دین کی نشانی، یہ ہے قرآن۔ صفا اور مروہ خدا کے، جو اس کو خدا کے دین کی نشانی نہ مانے وہ کافر۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ خدا کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ۔ نتیجہ نکالو، کبرا صغرا سامنے موجود ہے۔ پہلا مقدمہ کیا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صغرا ہو گیا، اور ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، یہ جناب والا کبرا، نتیجہ ظاہر ہو گیا کہ صفا اور مروہ کی تعظیم دل کا تقویٰ۔ جو کہے صفا و مروہ خدا کے دین کی نشانی نہیں وہ بھی کافر، اور جو کہے خدا کے دین کی نشانی کی تعظیم دل کا تقویٰ نہیں وہ بھی کافر۔ تو صفا و مروہ یہ خدا کے دین کی نشانی، تو ان کی تعظیم دل کا تقویٰ۔ ایک بات یہ بتاؤ، یہ صفا و مروہ کسی پیغمبر کا نام ہے؟ کسی غوث، کسی قطب، کسی ابدال، کسی اوتاد؟ یہ کیا ہے؟ پہاڑیاں، پہاڑیاں، پتھر کی تعظیم اور دل کا تقویٰ، پتھر کی تعظیم اور دل کا تقویٰ۔ اس مقام پر جو میں پہنچتا ہوں تو کہتا ہوں پتھر کا مقدر دیکھنا ہے تو مکے چلو، پتھر کا مقدر دیکھنا ہے تو مکے چلو۔ مقام ابراہیم پتھر، خانہ کعبہ پتھر، حجر اسود پتھر، صفا مروہ پتھر، غار حرا پتھر، جبل رحمت پتھر، عرفات کا میدان پتھریلا میدان، مینا کی وادی پتھریلی وادی۔ پتھر کا مقدر دیکھنا ہے تو وہاں چلو، پتھر کا مقدر دیکھنا ہے۔ اور ہمیں تو بلایا گیا تھا یہ کہہ کر خدا کا فرض ہے آ کے ادا کرو، مگر جب ہم وہ پہنچے تو ایک پتھر کی طرف گھمایا جا رہا ہے، ایک پتھر کو چمایا جا رہا ہے، دو پتھروں سے دوڑایا جا رہا ہے، پتھریلے مقاموں پہ ادھر سے ادھر کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا پتھر کا مقدر کیسا؟ اور پھر اسلام سے میں نے پوچھ لیا، اسی کعبے میں 360 پتھر تھے، اس کو تو نے نکال کے پھینک دیا اور ایک پتھر کو چپکا دیا، 360 کو نکال کے پھینک دیا اور ایک پتھر کو چپکا دیا، اور وہ پتھر ایسا مقدر والا کہ رسول کے ہونٹ وہاں تک پہنچ گئے، انبیاء صالحین کے ہونٹ وہاں پہنچ رہے ہیں، ایسا مقدر۔ حجر اسود ایک 360 کو نکالا، ایک کو چپکا دیا، یہ کیا معاملہ؟ تو اسلام کہے گا اسی سے سمجھ لے، ہر پتھر ایک طرح نہیں ہوتا، ہر پتھر ایک طرح نہیں ہوتا، وہ پتھر اور سے جو نکالے گئے، وہ پتھر اور تھے جو نکالے گئے، یہ پتھر اور ہے جو چپکایا گیا، یہ پتھر ہی نہیں ہے، یہ روح کعبہ ہے، یہ نفس کعبہ ہے، یہ کعبہ کی جان ہے۔ اچھی طرح سے سمجھتے جائے تو دیکھو وہ دیکھا، وہ جو پتھر نکالے گئے تھے وہ خدا کے دشمن لائے تھے، اور یہ جو پتھر لگایا گیا یہ اللہ کے محبوب لائے تھے، یہ اللہ کے محبوب لائے تھے۔ محبوب والا پتھر اور ہوتا ہے، کافروں والا پتھر اور ہوتا ہے۔ وہ پتھر نکال کے پھینک دیا گیا، نکال کے پھینک دیا گیا۔ ذرا سا سوچو، اور پھر اس کے بعد قدرت کا انتظام بھی دیکھو، جلدی پھینکنے میں نہیں کیا، 550 برس رہنے دیا، 550 برس اس میں رہنے دیا۔ ایک ایک دشمن ایک ایک پتھر لاتا گیا، اور خدا کی اگر شان دیکھنی ہو تو شان بے نیازی رکھتا، اگر وہ چاہتا کہ ایک پتھر آنے نہ پائے تو کیا آتا؟ کیا آ سکتا تھا؟ نہیں، مگر اس نے چھوڑ دے دی، ڈھیل دے دیا، لانے والے لاتے رہے، اور پھر ان پتھروں کو صاف جب کرایا تو اپنے محبوب سے کرایا، اپنے محبوب سے صاف کرایا، ایک ایک کر کے نکال دیا، اور جب محبوب نے صفائی کی اب
صفائی ہوئی کہ قیامت تک کوئی پتھر جا نہ سکے. اب قیامت تک کے لیے جزیرۃ العرب سے شرک کی بنیاد اٹھا کے پھینک دیا. یاد رکھیے تو کیا سمجھے جب پتھر لا کے لوگ رکھے تو خدا کا گھر تھا کہ نہیں تھا؟ کیا سمجھے؟ خدا گھر تھا. جب نہیں پتھر تھے جب بھی گھر تھا. جب پتھر لا کے رکھے گئے جب بھی خدا کا گھر, جب نکالے گئے جب بھی خدا کا گھر. کیا مطلب؟ خدا کا گھر ہمیشہ خدا کا گھر رہتا ہے. پتھر کے رکھنے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی. پتھر کے رکھنے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی. بس ایک بات ہے کہ جو پتھر اگر پہلے ہی سے خدا آنے نہ دیتا تو اتنی رسوائی کی بات نہیں تھی. بلا کے نکالا, بڑی رسوائی ہوئی, بڑی رسوائی ہوئی. لہذا اپنے پتھروں کو جو رسوائی سے بچانا چاہیں گے اندر نہیں لے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما یاد رکھو خدا کا گھر ہمیشہ گھر ہے. میں بتا دوں مسجد ہمیشہ مسجد. مسجد آپ نے خدا کے نام وقف کر دی تو مسجد مسجد. کون کہتا ہے مسجد ڈھا دی گئی؟ مسجد تو کوئی ڈھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. مسجد کو گرانے کی کوئی طاقت ہی نہیں رکھتا. اس لیے کہ مسجد کسی ڈھانچے کا نام نہیں ہے, کسی پتھر کا نام نہیں ہے, کسی مکان کا نام نہیں. مسجد اس حد کا نام ہے, اس خطے کا نام ہے. وہاں سے لے کے عرش معلیٰ تک سب مسجد, تحت الثری تک سب مسجد, سب مسجد. دیکھو آپ بھی مسجدیں بناتے ہیں نا, مسجدیں بناتے ہیں پھر دیکھا چھوٹی ہے بڑی کرنا ہے اس کو گرایا پھر بنا دیا. آپ نے دیکھا شہید کیا پھر بنا دیا. کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے مسجد گرا دی, کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے مسجد گرا دی. اس لیے عمارت کا ڈھانچہ آپ نے گرا اس سے اچھا بنا دیا, اس سے اچھا بنا دیا. تو ڈھانچے کا نام مسجد نہیں ہے. لوگ ڈھانچے کو گراتے ہیں سمجھتے ہیں مسجد گرا دی. مسجد تو قیامت تک گرنے والی ہی ہے. ہاں تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہر پتھر ایک طرح نہیں. اور دوستوں جو بات آ گئی تو یہ بھی سن لو, ہر درخت ایک طرح نہیں, ہر شجر ایک طرح نہیں. وہ شجر اور ہے جو ہمارے یہاں درخت اور ہے جو لگی ہوئی ہیں, اور وہ درخت اور ہے جس نے آواز دی تھی کوہ دور پر, یا موسیٰ انی انا اللہ. جس درخت سے یہ آواز آئی تھی وہ درخت کچھ اور ہی ہے. ایسے ہی پانی کا ہر قطرہ ایک طرح نہیں. ایک پانی وہ ہے جو اپنے کنویں سے نکال کے پیتے ہیں, اور ایک پانی وہ ہے جو زمزم شریف کے کنویں سے نکلتا ہے, جو چاہے زمزم سے نکلتا ہے. تو ہر پانی ایک طرح نہیں, ہر شجر ایک طرح نہیں, ہر حجر ایک طرح نہیں, زمین کا ہر ٹکڑا ایک طرح نہیں. سرکار جس زمین کے جس حصے پہ آرام فرما رہے ہیں اور وہ حصہ جو جس میں رسول سے لگا ہوا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے, وہ عرش سے بھی افضل ہے. وہ کعبے سے بھی افضل ہے, وہ عرش سے بھی افضل ہے. آپ خیال کرتے چلے جائیں. ابھی کیا نام ہے مولانا رئیس نے حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ سنایا تھا. آپ تعجب نہ کیجیے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کعبہ چلا جائے, کعبہ چلا جائے. ارے جناب جس کو آپ کعبہ سمجھتے ہیں نا اس مکان کو سمجھتے ہیں, وہ مکان چلا گیا تھا. اصلی کعبہ تو اپنی جگہ پر, اصلی کعبہ تو اپنی جگہ پر. معلوم ہوا کہ اصلی کی طرف رخ رابعہ بصری کی ہے, اور یہ اوپر والے ڈھانچے کا رخ رابعہ بصری کی طرف ہے. اوپر والے ڈھانچے کا رخ جو ہے وہ رابعہ بصری کی طرف ہے. سلام و سلام علیک یا رسول اللہ. تو وہ زمین عرش سے بھی افضل ہے, عرش سے بھی افضل ہے. یہاں سے ہی حیات النبی کا مسئلہ بھی واضح ہوتا, یہیں سے حیات النبی کا مسئلہ افضل ہوتا. مگر ایک بات بتاؤ, جو جسم جو زمین کا حصہ جس میں رسول سے لگا ہوا ہے, جزو رسول نہیں, جس میں رسول سے لگا ہوا ہے مگر جزو رسول نہیں ہے, وہ عرش سے افضل, وہ کعبے سے افضل. تو خاص کے وہ ذرے جو بشریت مصطفیٰ کی خبیر بن گئے, ان کا
जिसमें रसूल से लगे हुए हैं। जरा सा आप ख्याल करें, यहाँ से मसला इसलिए हल होता है। एक बात बताओ, जब रूह आदमी की निकलती है कहाँ रखी जाती है? जितना इल्म आपको उसी रोशनी में आप सोचें। आलम बरज़ख, आलम बरज़ख में मुख्तलिफ मकामात हैं, और जैसी शान वाला आदमी होता है वैसे मुनासिबत से उसकी रूह रख दी जाती है। वाला इल्लीन से असफलुस साफिलीन तक कितने दर्जे हैं, बहुत बड़ी दुनिया है आलम बरज़ख की। तो जैसा जैसा आपका किरदार, जैसे अमाल, उसकी मुनासिबत से आपकी रूह। अब नबी की जब रूह निकाली गई, अल्लाह के रसूल की जब रूह, तो वो कहाँ रखी जाए? वो कहाँ रखी जाए? आप कहेंगे अरे उस रूह के लिए तो आंख मुनासिब है, अर्श तो कदम के लिए मुनासिब है। वहाँ तो कदम दौड़ने और रूह के लिए नहीं मुनासिब, अर्श रूह के लिए मुनासिब नहीं। आप जन्नत, जन्नत तो गुलामों के घर है, वो रूह रसूल के लिए मुनासिब नहीं। न जन्नत मुनासिब है, न लाह मुनासिब है, न कलम मुनासिब है, न अर्श मुनासिब है। जब कोई मुनासिब नहीं तो रूह मुस्तफा को रखा कहाँ जाए? जवाब मिलेगा जिस जिस्म से निकली है उसी में डाल दो। इस रूह के मुनासिब वही जिस्म है, उसी जिस्म में पलटा दो तो मेरे मुस्तफा का बरज़ख जिसमें मोहम्मदी है, रूह मोहम्मदी का बरज़ख जिसमें मोहम्मदी है। और जब वो जिस्म में आ गए तो वैसे ही है, जैसे थे वैसे ही है, जैसे थे। अब हाँ, बात ये चल रही थी कि हर शजर एक तरह नहीं, हर जर्रा एक तरह नहीं, हर हजर एक तरह नहीं, तो हर बशर एक तरह कैसे? हर बशर एक तरह से। और जब हर बशर एक तरह नहीं तो खैरुल बशर, वो किसी की तरह कैसे? वो किसी की तरह कैसे? अब मालूम हुआ ये सफा और मरवा, सवाल ये था, ये किसी पैगंबर का नाम नहीं, पत्थर, इसको इतना मुकाम कैसे मिल गया? पता लगा सफा और मरवा ने कितनी नमाज पढ़ी, कितने रोजे रखे, कितने रोजे रखे, पता लगाना, कितने ज़कात दिया। सारी दुनिया वहीं जाके हज करती, उसने एक भी हज नहीं किया। ये मुकाम मिला कैसे? तो मालूम हुआ ये मुकाम न नमाज से मिला है, न रोजे से मिला है, न हज से मिला है, अल्लाह की एक मकबूल बंदी के कदम से मिला है। अल्लाह के एक मकबूल की बंदी के कदमों से मिला है। ये हजरत हाजिरा जो है, इन्होंने सही की थी इस पत्थर से उस पहाड़ी पर, उस पहाड़ी पर, इस पहाड़ी पर। और वो भी जब चल रही थी तो उनके अंदर एक मकसद अपना था, बेटे के लिए पानी की तलाश, बेटे के लिए पानी की तलाश थी। इस तलाश से वो निकलती थी, जाती थी, और बीच में एक मुकाम ऐसा आता था जहाँ फर्जंद नजर नहीं आता था, वहाँ रफ्तार तेज कर दिया करती थी और जाती थी। उनका एक मकसद था। और जब उन्होंने आखिरी मंजर देखा कि बेटे के पैरों से पानी के चश्मे उबल रहे हैं, वहाँ से वो वापस आती, देखा ना तो मुझे सिर्फ इतना था, एक मकबूल बंदी की कदम से पत्थर को निस्बत हो जाए तो अब खुदा की बारगाह में वो खुदा के दीन की निशानी बनता है। उसकी ताजीम करो तो शाकिर, ताजीम न करो तो काफिर। ये तो कदम की बात है। अभी हाजी साहब बता चुके पत्थर पत्थर, मगर किसी हाजी ही से पूछना कि सफा क्या है, मरवा क्या है। अगर किसी ऐसे वैसे से आपने पूछ लिया जो बम्बई से वापस आ गया हो, पता नहीं क्या बता दे। एक साहब ने मुझे लतीफा भी सुनाया कि ऐसे को जो बम्बई जाके वापस आता है उसको हम लोग हाजी बम्बे कहते हैं, जो पता चल जाता है कि वहीं से वापस आया। अब शेख साहब जो थे हज का इरादा नहीं करते थे, लोग कहते हैं शेख साहब हज कर लीजिए, शेख साहब हज कर लीजिए, शेख साहब हज कर लीजिए। सोचा कि गाँव वालों को बड़ा इतरार निकल पड़े और जाके बम्बई रुक गए।
बम्बई रुक गए। जब वहां से काफिला हाजियों का वापस आया तो किसी हौज से पानी भर लिया, बाजार से खजूर खरीद लिए, दर्जी से लंबे लंबे कुर्ते बनवा लिए और लेकर के वहां से मुसल्ला और तस्वीर लेकर पहुंचे। और यहाँ पर पुराने पुराने हाजी लोग उन्होंने इस्तेमाल किया, फूल हार हुआ, हाजी साहब आ गए, हाजी साहब आ गए। और एक पुराने हाजी थे, उन्होंने कहा हाजी साहब आपको हजरे असवद को बोझा देने का मौका मिला? तो कहते हैं हाँ हजरत असवद बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं। और वो हाजी लोग आ गया। अरे कहा साहब, हाजी साहब वो तो पत्थर है, पत्थर साहब बुजुर्ग, अरे वो पत्थर है, पत्थर। कहे हाजी साहब जब आप गए थे ना तब पत्थर थे, अब बुजुर्ग हो गए, अब आदमी हो गए। तो ऐसे से पूछो तो पता नहीं सफा को क्या बताए, मरवा को क्या बता दे। लिहाजा ऐसे से पूछना तो पत्थर की तारीफ, दिल का तकवा, असल में पत्थर को निस्बत हो गई अल्लाह के एक मकबूल बंदी से, तो वो दीन की निशानी बन गया। बोलो जब कदम रखने का ये हाल है तो उस कदम का क्या आलम होगा? इस कदम ने ये दीन का निशानी बना दिया। अच्छे बताओ, ये मकबूल बंदे, और वो बंदी भी कोई नबी नहीं, रसूल नहीं, खातून है, नबी नहीं, रसूल नहीं, एक खातून ने खातून कदम रख दे तो खुदा के दीन की निशानी बन जाए। देखो क्यों बुजुर्गाने दीन, वो अंबिया और मुरसलीन, सहाबे की शान क्या। अभी मैं उस मंजिल तक पहुंचे ही कहा, मैं तो सिर्फ कदम की बात कर रहा हूँ कि खुदा के दीन की निशानी वो पत्थर है जिसे बुजुर्गों से निस्बत हो जाए, मिट्टी का वो टुकड़ा है जिसे बुजुर्गों से निस्बत हो जाए, लकड़ी का वो हिस्सा है जिसे बुजुर्गों से निस्बत हो जाए। यानी दीन की निशानी जो है, इनकी मंसूबात जो न बंदो, तो जिसकी जब निस्बत हो वो कितनी बड़ी निशानी, वो कितनी बड़ी निशानी। तो ये औलिया भी दीन की निशानी, ये अंबिया के भी दीन की निशानी, और सैयदुल अंबिया उनकी शान और भी निराली, उनकी शान और भी निराली। तो अब तफसीली तर्जुमा पढ़ो कि इन अंबिया औलिया की ताज़ीम करो, तब बनोगे शाकिर, नहीं करोगे तो हो जाओगे काफिर। वही बात आ गई कि जिनकी खिदमत की बात है, खुदा ने अपने महबूब की खिदमत ही को अपना खिदमत, अपने महबूब की नुसरत को अपनी नुसरत। तुम खुदा की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा। महबूब की मदद करने वाले को खुदा का मददगार बना दिया। हालांकि वो दीन के मददगार थे, मगर दीन ही की मदद को खुदा ने अपनी मदद करार दी, रसूल की मदद को खुदा ने अपनी मदद की। तो क्या मतलब, ये मेरे रसूल हैं, इनकी खिदमत करोगे, इनकी मदद करोगे तो शाकिर, और नहीं करोगे तो काफिर। वला तकफरून, इस ताज़ीम से अपने रूह चेहरे को मत फेरो। वशकुरूली, तुम मेरे महबूबों की खिदमत करते रहो। वला तकफरून, और इस खिदमत से बात ना आओ। अगर बात आते हो तो काफिर बनते हो, करते हो तो शाकिर बनते हो। अच्छा, कम से कम बात तारीफ करने की, हमद करने की, वो भी बहुत मुश्किल। दूसरा काम हम क्या कर रहे, क्या खुदा का शुक्र तुम अदा कर पाओगे? इसलिए कि क्या हमने अभी बताया ना कि नेमत के बदले, तो अब जितनी नेमत है उतना तो शुक्र होना चाहिए ना। है किसी में ताकत जो खुदा का शुक्र अदा कर सके? शुक्र तो बाद में अदा करना, पहले तो नेमत शुमार करके बताओ। एक तरफ तो ये कह दिया कि खुदा की नेमत को तुम शुमार नहीं कर सकते हो, दूसरी ओर लाजिम कर दिया कि शुक्र करो खुदा की नेमतों को शुमार। अरे भाई मैं कहता हूँ सारी नेमतों को छोड़ दो, ये सांस जो सांस लेते हो इसको शुमार करके बता दो। और हर सांस नेमत है, जो सांस निकलती है वो भी नेमत, जो अंदर जाती है वो भी नेमत। हर नफ्से की फरोमी रवद मुमिद हयात और चू बर्मी आयत मफर रहेगा, वो भी नेमत, ये भी नेमत। जाने वाली सांस बाहर ना निकले तो मौत, निकल के अंदर ना जाए तो मौत। तो एक एक सांस पे दो दो नेमत,
تو ایک سانس سے کم 2 شکر تو واجب ہوا نا. شمار کر سکتے ہو؟ جب تو سو رہا ہوگا تو کون شمار کرے گا؟ پھر 1 2 3 کون کرے گا؟ تمہاری سانسوں کا ویسے شمار کیسے ہو سکے گا؟ تو تیری سانس تو شمار سے باہر. دوستو ہم بہت ساری تفصیلات کہاں تک بیان کریں. خدا کی نعمتوں کا یہ زمین کا فرق اس نے بچھایا, یہ آسمان کا شامیانہ اس نے لگایا, یہ چاند و سورج کے چراغ اس نے جلائے, یہ ستاروں کی قندیلیں اس نے رواں کی, یہ آبشار کے نغمے اسی نے جاری کیے. ساری نعمت ہی نعمت. اور ہمارے وجود کو بھی دیکھو, اس وجود کے اندر بھی بہت ساری نعمتیں ہیں, مگر میں خاص نقطۂ نظر سے خدا کے احسانات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک بات بتاؤ, خدا نے تم کو تمہاری مرضی سے بنایا اپنی مرضی سے؟ پوچھا تھا کیا بناؤں؟ جب تھے ہی نہیں تم کیا بتاتے؟ اپنی مرضی سے نا, ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی نا. اور سب سے آخر میں انسان کو بنائے. انسان کے بعد کوئی نئی مخلوق, نئی نوع نہیں پیدا کر سکتی. انسان آخری نوع, یہ سمجھ لیجیے. ساری انواع سارے اقسام مخلوق سے پہلے پیدا کر گئے. تو دیکھو جب اپنی ہی مرضی سے بنانا تھا تو ہمیں جنگل کا جانور بھی تو بنا سکتا تھا نا. دریا کا قطرہ بنا دیتا, ریگستان کا ذرہ بنا دیتا, درخت کا پتا بنا دیتا, بکریاں چر جاتی, کچھ ہو جاتا. مگر اتنا بڑا اس نے احسان کیا, ہمیں انسان بنایا. اتنا بڑا احسان کہ ہمیں انسان بنایا, اور انسان بنا کر انی جاعل فی الارض خلیفہ کی مسند سے بٹھا دیا. لقد کرمنا بنی آدم کا لباس پہنا دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا منصب تفویض کر دیا. ہے اتنا احسان. اور ساری کائنات کو ہمارے حوالے کر دیا. اور موٹے موٹے جانور بھی ہمارے سامنے پتلے ہی نظر آتے ہیں. نہ ہاتھی کا بس چلتا ہے, نہ اونٹ کا, نہ گھوڑے کا. اور جو جنگل کا شیر ہے وہ جنگل ہی میں رہے تو شیر, ورنہ ہمارے پنجرے میں بھی دکھائی پڑتا. معلوم ہوا کہ عقل اتنی دے دی, ساری کائنات کو ہمارے حوالے کر دیا. ایسی عقل دے دی کہ بڑے بڑے کو ہم نے زیر کر لیا. اور اس کے بعد جب دنیا والوں کو زیر کر کے فرصت ملی تب آسمان کی طرف جا رہے ہیں, کبھی چاند پہ جا رہے ہیں, کبھی مریخ پہ جا رہے ہیں. کسی سے اپنے کو کم سمجھنے کو تیار ہی نہیں. ساری کائنات پر ہماری ہم ہے. دریافت کا کلیجہ ہم چیر رہے ہیں, فضاؤں میں ہم اڑ رہے ہیں, پتھروں کو ہم چور چور کر رہے ہیں. تو ہر طرف ہماری ہی ہماری حکومت. یہ خدا کا احسان ہے کہ نہیں؟ یہ مقام دیا, یہ منصب دیا. اور ایک بات اور بتا دو, دوسرا احسان تابڑ توڑ سنا دو. انسان بھی تو طرح طرح کے ہیں, کافرین بھی ہیں, مشرکین بھی ہیں, منافقین بھی ہیں طرح طرح کے. مگر خدا کا سب سے بڑا احسان ہے جس نے ہمیں ایمان والا بنایا. اس نے ہمیں ایمان والا بنایا. یہ شرف اچھا ہے کہ نہیں؟ ہمیں مشرکین میں نہیں رکھا, ہمیں کفار میں نہیں رکھا, ہمیں منافقین میں نہیں رکھا, ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. یہ ہے اس کا احسان کہ نہیں ہے؟ اور آگے چل کے بتائیں, مومن ہی بنانا تھا تو اس سے آدم کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا, ان پر ایمان والا بنا دیتا. حضرت نوح کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا, ان کا ماننے والا بنا دیا ہوتا. کسی بھی پیغمبر کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا اور ان کا ماننے والا بناتا تو ہم مومن ہی ہوتے. مگر احسان سارا احسان اپنے محبوب کا زمانہ دیا, اپنے محبوب کا ماننے والا, اپنے محبوب کا ماننے, خیر القرون میں بھیجا, خیر الانبیاء کا ماننے والا بنایا, خیر الکتب سے نواز دیا, خیر الادیان کا ماننے والا بنایا. خیریت ہی خیریت, خیریت ہی خیریت کہہ کر خیر امت کا لقب بھی دے دیا, خیر امت کا لقب بھی دے دیا. تم خیر امت اخرجت للناس. دیکھو ساتھ ساتھ دیکھو, ہر طرف خیریت ہی خیریت. مگر ایک بات تمہارے دل میں آ سکتی ہے کہ بھئی ایسا خدا نے کرم کیا تھا تو ایک کرم اور بھی کر دیتا تو بڑا اچھا تھا. وہ کیا کہ حضور کا زمانہ ملتا, حضور کو ہماری نگاہیں دیکھتی, ہماری نگاہیں دیکھتی, ہم زیارت کرتے, ہمارا کیا مقام ہوتا, ہمارا کیا درجہ ہوتا. ہم آپ کے جذبے کا احترام کرتے, آپ کی اس محبت کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. مگر کہتے ہیں فکر مت کرو, فکر مت کرو, فکر مت کرو کہ ہم اس زمانے میں ہیں
سامنے تلوار چلانے والے بھی تھے، راہ میں کانٹا بچھانے والے بھی تھے. پتا نہیں اس زمانے میں آپ ہوتے تو ادھر ہوتے کہ ادھر ہوتے، پتا نہیں کیا ہوتا. تو خدا کا شکر کرو، زمانہ کوئی بھی ہو غلام انہیں سے ہے، زمانہ کوئی بھی ہو غلام انہیں سے ہے. خدا کا شکر ادا کرو. اور اس کے بعد آپ یہ بھی تو سوچتے چلے. مگر ایک بات اور بھی میں کروں گا جس سے آپ کی مسرت، آپ کی خوشی اور بھی دوبالا ہو سکتی ہے. دیکھو ٹھیک ہے ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے، صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو جو درجہ اور ایمان والے ہوتے تو جو درجہ ہمیں ملتا وہ کسی عمل سے ہم حاصل نہیں کر سکتے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. زندگی بھر ہم کعبہ دیکھیں گے تو حاجی ہی بنیں گے، زندگی بھر نماز پڑھیں گے تو نمازی ہی بنیں گے، زندگی بھر اچھے فیصلے کریں گے تو قاضی ہی بنیں گے. قرآن دیکھتے رہے پڑھتے رہے صرف قاری بنیں گے. مگر نبی کا چہرہ ایمان کے ساتھ دیکھا تو صحابی ہو گئے. نہ قرآن دیکھنے والا صحابی، نہ کعبہ دیکھنے والا صحابی، نہ حرم دیکھنے والا صحابی. معلومات وہ مقام تو ہمیں چہرے مصطفیٰ ہی سے مل سکتا تھا اور اونچا مقام ہوتا. مگر ہم ان دیکھنے والوں کی بارگاہ میں بھی ادب سے ایک بات کہہ سکتے ہیں. صحابہ کرام زبان کو تھام کر، دل و دماغ پر پہرا بٹھا کر، آداب و القاب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ حضور آپ کا جو درجہ ہے وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے. مگر خدا کا یہ احسان ہم پر جو ہے وہ بھی نرالا احسان ہے. سرکار اس کو بھی سماعت فرمائے. صحابہ کی بارگاہ میں ہم ادباً عرض کریں گے کہ حضور آپ میں ہم میں تھوڑا سا فرق دکھتا ہے، آپ پر بھی خدا کا کرم ہے، ہم پر بھی خدا کا کرم ہے. مگر جو ہم پر کرم ہے وہ کچھ نرالے انداز کا کرم ہے. ہمیں اس پر فخر ہے، ہم مباحث کرنے کے لیے تیار ہیں. فخر و مباحث سے یہ بات عرض کریں گے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. حضور معاملہ یہ تھا کہ آپ نے نبی کو دیکھا، آپ نے نبی کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا، سوتے جاگتے دیکھا، نبی کے کمالات کو دیکھا، نبی کا جمال دیکھا، فضل و کمال دیکھا، ایمان لائے. جاہ و جلال دیکھا، ایمان لائے. جود و نوال دیکھا، ایمان لائے. کردار دیکھا، ایمان لائے. سیرت دیکھا، ایمان لائے. چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھا، ایمان لائے. سورج کو پلٹتے دیکھا، ایمان لائے. جانوروں کو جھکتے دیکھا، ایمان لائے. درختوں کو اطاعت کرتے دیکھا، ایمان لائے. کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، ایمان لائے. ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ایمان لائے. ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. دیکھ کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور بے دیکھے ماننے والا اور ہوتا ہے. خدا کا فضل خاص اگر کہا جائے تو بے دیکھنے والوں پر ہے. فضل خاص یہ ہے کہ دکھایا بھی نہیں ملوا دیا، دکھایا بھی نہیں ملوا دیا. اور دوستو کبھی کبھی ایمان بالغیب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. دیکھ کے کون نہیں مانتا؟ جو نہ مانے بڑا بدنصیب. دیکھ کے تو سبھی مانیں گے، سبھی مانیں گے. بے دیکھے ماننا یہ کمال ہے. ایمان کا کمال یؤمنون بالغیب، بے دیکھے ماننا یہ ایمان کا کمال ہے. دیکھ کے تو ساری دنیا مانتا. اسی لیے کہا جاتا ہے اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ فرشتے، قیامت، ان سب چیزوں کو تو بے دیکھے مانا ہی، رسول کو بھی بے دیکھے مانا، رسول کو بھی بے دیکھے مانے. یہاں بھی ایمان بالغیب کی شان ہم لیے ہوئی ہے. ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جائیے، ورنہ آپ سوچو دیکھنے کے بعد اللہ اکبر کوئی نہ مانے، سبھی مانیں گے. یہ دیکھو تو قیامت ہوگی نا، اس پر تو سبھی کہیں مان. قیامت ہوگی اور وہاں ہم نے بتایا کہ کچھ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جہنم میں چلے جائیں گے. آپ کہیں گے کہ بھئی جنت میں کون جائیں گے؟ آپ کے ماننے والے. اور جہنم میں کون جائیں گے؟ نہ ماننے والے. سیدھا سیدھا جواب آپ. مگر میں کہوں تو آپ کو ذہن میں الجھن پیدا ہو سکتی. دیکھو جنت میں بھی ماننے والا جائے گا اور جہنم میں بھی ماننے والے ہی جائیں گے. اسی لیے میں جہنم کو بھی دار المصدقین کہتا ہوں. نہ ماننے والا نہ جنت میں ہوگا نہ جہنم میں، دونوں میں ماننے والے ہوں گے. اور قیامت قائم ہی
دی گئی ہے منوانے کے لیے. دونوں میں ماننے والے ہوں گے. فرق یہ ہے جنت میں یہاں کے ماننے والے جائیں گے اور جہنم میں وہاں کے ماننے والے. جو وہاں دیکھ دیکھ کے مانیں گے وہ وہاں جائیں گے. آج ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. قیامت کا تو معاملہ اسی لیے میں پوچھا کرتا ہوں اکثر کہ قیامت کی ضرورت کیا ہے. قیامت کی ضرورت کیا ہے؟ تو کچھ لوگ بول سکتے ہیں حساب کتاب کے لیے. حساب کتاب کے لیے تو میں پوچھتا ہوں حساب کتاب کی ضرورت کیا؟ خدا عالم الغیب و شہادہ علیم و خبیر سب کچھ جانتا اسے کسی حساب کتاب کی ضرورت کیا؟ قادر مطلق مختار کل کسی کو راضی کرنا اس پر کب واجب؟ کسی کے سامنے وہ کب جواب دے؟ تو حساب کتاب کی ضرورت کیا؟ اور اگر بہت ضرورت آپ سمجھتے تو دو ہی تو لکھ بھی رہے ہیں اور فرشتے لے کے جا بھی رہے ہیں. کتنی لکھائی بہائی ہوگی. کیا تم کو یہ ڈر ہے کہ اگر حساب کتاب نہیں ہوا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو وہاں جا کر وہ اسٹرائک کریں گے, احتجاج کریں گے, کالی جھنڈی نکالیں گے, کالے بلے, انقلاب زندہ باد, حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا, انقلاب زندہ باد, حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا. کیا یہ سب چکر چلے گا؟ دم مارنے کی گنجائش نہیں. خدا جسے چاہے اپنے فضل سے جنت میں ڈال دے اور جسے چاہے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے. نہ اس کے عدل کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے نہ اس کے فضل کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے. کیا ضرورت حساب کتاب کی؟ مگر حساب کتاب کا وہ دن ہے اور ایسا دن ہے کہ اس میں اولین بھی ہیں, آخرین بھی ہیں, مشرکین بھی ہیں, موحدین بھی ہیں, مومنین بھی ہیں, منافقین بھی ہیں, انبیاء بھی ہیں, مرسلین بھی ہیں. یہ آخری کانفرنس ہے. اب اس کے بعد کوئی کانفرنس نہیں ہوگی اتنی بڑی نہیں ہونے والی. یہ خدائی اہتمام میں یہ آخری کانفرنس. کیا ضرورت؟ تو ایسا لگتا ہے کہ خدا کی رحمت اپنے محبوب سے مخاطب ہے. اے محبوب, قیامت اگر میں نے قائم نہ کیا تو یہ ہو جائے گا کہ جنتی جنت میں پہنچ جائے, جہنمی جہنم میں پہنچ جائے, مگر پلسرات پر تجھے بچاتا ہوا کون دیکھے گا؟ تیرے ہاتھ میں لوائے حمد کون دیکھے گا؟ تیرے پرچم کے نیچے انبیاء کے گروہ کو کون دیکھے گا؟ حوض کوثر پر پانی پلاتا ہوا کون دیکھے گا؟ میزان کے پاس سہارا دیتا ہوا کون دیکھے گا؟ کون دیکھے گا؟ اے محبوب, حساب کتاب کے لیے قیامت نہیں ہے, تیرے مقام کو دکھانے کے لیے, تیری محبوبیت کو سمجھانے کے لیے, تیری محبوبیت کو سمجھانے کے لیے, تاکہ جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے سمجھ لے کہ ہم نے کس سے دشمنی کی, اور جنتی جنت میں جانے سے پہلے ہی جان لے ہم نے کس سے دوستی. سبب ہے ان نقاط بزم معیشت کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. دوستو, کتنا عظیم نعمتوں کو شمار کرنا یہ ہمارے بس سے باہر ہوا نا کہ ہم خدا کی نعمتوں کو شمار کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا؟ نعمت کے مختلف گوشے, مختلف انداز سے خدا نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا. نعمتوں کی معرفت ضروری. اگر نعمت کو آپ پہچانیں گے نہیں تو شکر کی ادا کریں گے. یہ ہماری 11ویں 12ویں 6ٹھی 17ویں یہ سب جو دن ہم مناتے ہیں یہ نعمتوں کو پہچان کراتے ہیں. یہ خدا کی نعمتیں ہیں, اس کو پہچانو. پہچانو گے نہیں تو شکر کیسے ادا کرو گے؟ شکر کیسے ادا کرو گے؟ مگر شیطان چاہتا کہ تم نہ پہچانو,
تاکہ کافر بنے رہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ. شاکر نہ بن سکو، اس کے مقابل والا کافر بنے رہو. آپ خیال کرتے رہیں، سوتے خدا کی نعمتوں، اس کے احسانات کو آپ دیکھ سکتے. یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھ، کتنی نعمتیں خدا نے دی ہے نا. یعنی اس کو آپ اپنا ایسا کہتے ہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا پیر ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ میرا دماغ ہے، یہ میرا دل ہے، یہ میرے کان ہے. اور ایسی پکی آپ نے دوستی کر لی ان سے، کبھی ان کو چھوڑ کے گھر سے باہر نہیں نکلتے. ایسا نہیں کہ آپ گھر سے نکلیں اور ہاتھ کو کھوٹی پہ ٹانگ دیں. ایسا بھی آپ نہیں کرتے کہ ٹانگ کو کہیں لٹکا کے جائے. جہاں جاتے ہیں ہاتھ بھی ساتھ، پیر بھی ساتھ، میرے میرے ایسا میرے. مگر ان کا حال سنا، یہ جو میرے میرے کہتے رہے، آج تو تم جدھر لے جاؤ یہ جاتے ہیں. شراب خانے میں جاؤ تو جاتے ہیں، جوا خانے میں لے جاؤ تو جاتے ہیں، تھیٹر میں جاؤ تو لے جاتے ہیں. ہاتھ بھی جو چاہو کرا لو، کرنے کو تیار، سب کرنے کو تیار. صابری بالکل میرے، میں جو چاہتا ہوں وہی یہ کرتے، بالکل بھی میرے. مگر دوستو، میدان قیامت میں یہ بات ظاہر ہوگی. میدان قیامت میں ظاہر ہوگی. زبان پر تالا لگا ہوگا، زبان بولنے کی طاقت سے محروم کر دی گئی. یہ ہاتھ و پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے. یہ تمہارے، ان کو کبھی تم نے نہیں چھوڑا. یہ پیر کہے گا اے اللہ، یہ مجھے فلاں جگہ لے گیا تھا، اتنی بار تھیٹر میں لے گیا، اتنے بار جوا خانے میں لے گیا، اتنے بار شراب خانے میں لے گیا. ساری ہسٹری میں سمجھ رہا تھا یہ پیر ہے، یہ تو ٹیپ ریکارڈ ہے، سب ریکارڈ ہے اس کے اندر. یہ قدرتی ویڈیو گرافی ہو رہی، پورے کا پورا ریکارڈ ہے، اور سب بولتے چلے جا رہے ہیں. ہماری زبان جب بول رہی تھی سب چپ تھے، اب زبان چپ ہے تو سب بولنے لگے. تو ہاتھ یہ بولنا ہے، پیر بولنا ہے، سبھی ہمارے خلاف ہمارے عیبوں کو کھول رہے ہیں، جن کو ہم نے اپنا کہا تھا. قیامت کے دن پتہ یہ چلو، یہ ہمارے نہیں ہے، یہ خدائی جاسوس ہے، یہ خدائی جاسوس ہے جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایک ایک بات کی ہم لوگ خبر دے رہے ہیں. مگر یقین جانو دوستو، جس وہ ہمارے ہاتھ پہ ہمارے عیبوں کو کھول رہے ہوں گے، اسی وقت کالی کملی والا ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہوگا، ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہوگا. اپنے نعمت کو نعمت کو قبلہ، اصل نعمت کا نام ہے محمد الرسول. مسلم دوستوں کا بات، جہاں کوئی ساتھی نہ ہو، یہ تیرے باپ، یہ بیٹے، نہ قبر کے ساتھی، نہ حشر کے ساتھی. قبروں میں لٹا کے آئیں گے، پلٹ کے نہیں دیکھیں گے. دیکھا کوئی اترنے کو تیار نہیں. بڈھا باپ مر گیا، بیٹا روتا، پچھلے گئے، تو بھی چلا جا. نہیں میں نہیں جاتا، جانے دو بڈھے کو جانے دو، کما کے چھوڑ گیا کون کھائے گا. جوان بیٹا گیا، بڈھا باپ بھی اترنے کو تیار نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ملنے والے ہیں جو یہاں پہ ملے ہیں، قبر میں ملنے کو تیار نہیں، حشر میں ملنے کو تیار نہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، ملو تو اس سے ملو جو یہاں ملے تو ہر جگہ ملے، جو یہاں مل جائے تو ہر جگہ ملے. قبر میں ملے، حشر میں ملے، میزان کے پاس ملے، پل کے پاس ملے، حوض کوثر پر ملے، جنت کے باہر ملے، جنت کے اندر ملے، جہاں جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں ملے. ایسے دیکھو قدرت کا انتظام بھی کتنا پیارا. دیکھو ہماری جسمانی، ہم کو خدا نے دو چیزیں دی، جسم اور روح. دونوں کا وہ مالک، دونوں کا وہ رازق، دونوں کا وہ رب، دونوں کا وہ خالق. مگر روح کی رزق کا رزق اور ہے، جسم کا رزق اور ہے. روح کی زندگی اور ہے، جسم کی زندگی اور ہے. تو جسم کے لیے جو جو چیزیں ضروری، خدا نے اسے جسم کے قریب کیا. اور جتنا زیادہ ضروری اتنی قریب. دیکھو کپڑا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو کپڑا لینے کے لیے آپ کو کیا محنت کرنی پڑتی ہے؟ کھیت تیار کیا، کپاس ڈالا، اس کے بعد پودا تیار ہوا، روئی لے کر آئے، کارخانے میں اس کے دھاگے بنوائے، پھر دوسرے کارخانے میں کپڑے تیار ہوئے، پھر وہاں سے لا کر کے درزی کے حوالے کیا، تراش خراش سے گزر کر آپ کا لباس تیار ہے. اتنا وقت کے بعد ملا پہننے کو کپڑا.
کتنا ٹائم لگا؟ کیوں؟ کپڑا ضروری تو ہے مگر اتنا نہیں ہے کہ اس پر زندگی کا انحصار۔ کپڑا ضروری تو ہے، نہیں دیکھتے کتنے لوگ تو ایسے جو ننگے نظر آتے ہیں، ننگے رہنے کی مشق کرتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اتنا تنگ کپڑا پہنتے ہیں، اتنا تنگ پہنتے ہیں، ایسا کسا ہوا کہ میں آج تک سمجھ ہی نہیں سکا انہوں نے سلا کے پہنا ہے یا پہن کے سلایا ہوا ایسا ٹائم۔ بہرحال کپڑا ضروری ہے مگر اتنا ضروری نہیں جتنا کھانا۔ تو کپڑا حاصل کرنے میں کچھ تاخیر، مگر کھانا حاصل کرنے میں تاخیر نہیں۔ زمین سے پودا ہوگا، خوشا لیا، گھر چلے آئے، پیسا روٹی پکایا، کھا لیا، اب اس کو کسی کارخانے اور مل میں نہیں بھیجنا۔ مگر کھانے سے زیادہ ضروری پانی۔ کھانا نہ ملے تو چل جائے گا، پانی نہ ملے تو۔ رمضان شریف میں حال دیکھتے ہیں آپ، غروب آفتاب کے بعد صبح تہجد کے شروع ہونے سے پہلے اجازت ہے نا، جتنا چاہو کھاؤ، ہے نا؟ یہ رات کے بعد رمضان میں جتنا چاہو کھاؤ، چاہے بقدر بادام چاہے بقدر گودام، بالکل اجازت ہے، مگر اتنا کھانا کہ مر نہ جاؤ، پھر اجازت نہیں ہوگی۔ جتنا ہضم کر لو، جتنا آسانی سے ہضم کر لو۔ دیکھا آپ نے اتنا کھا پی کے جب روزہ رکھتا ہے دوپہر کو چہرہ تو دیکھو، پانی نہیں ملا، پانی ضروری۔ تو خدا نے کیا کیا؟ اب اس کے لیے صرف کھیت نہیں تیار کرنا، زمین کھودو، پانی نکالو، اپنے گھر میں نکال لو، دروازے پہ نکال لو، کہیں بھی نکال لو۔ ضروری چیز ہے تو قریب ہونا چاہیے، قریب ہونا چاہیے۔ اور پانی سے زیادہ ضروری ہوا۔ پانی نہ ملے تو چل جائے گا، ہوا نہ ملے تو خدا نے کہا اس کے لیے زمین نہیں کھودنا، میں تیری ناک کے قریب کر دیتا ہوں، ناک کے قریب کر دے رہا ہوں، مگر سانس تو تجھی کو لینا ہے نا۔ اب تو سانس نہ لے اور مر جائے تو ہوا کا کیا قصور؟ ہوا کیا قصور؟ یہی میں کہتا ہوں، دریا کے کنارے کوئی پیاسا مر جائے تو دریا کا کیا قصور؟ دسترخوان پر بیٹھ کے کوئی بھوکا مر جائے تو روٹیوں کا کیا قصور؟ ہاتھ میں دوائی لے کر کوئی بے علاج مر جائے تو ٹیبلٹ کا کیا قصور؟ خواجہ کے ہندوستان میں اگر کوئی گمراہ مر جائے تو خواجہ کا کیا قصور؟ ہوا کو ناک کے قریب کر دیا، اس لیے ہوا جسمانی زندگی کے لیے ضروری۔ یہ تو رہی جسمانی زندگی کی، مگر روحانی زندگی ہوا سے نہیں ہوتی۔ عالم ارواح میں جب روح تھی تو نہ وہاں غذا نہ ہوا، تو روح کے لیے ہوا کی ضرورت نہیں ہے۔ جسمانی زندگی کے لیے کیا چیز چاہیے؟ جسمانی زندگی کے لیے، روحانی جسمانی زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے، تو خدا نے اسے ناک کے قریب کر دیا۔ اور روحانی زندگی کے لیے مصطفیٰ کی ضرورت ہے، تو خدا نے انہیں جان کے قریب کر دیا۔ ایک گوشہ اور میں بتا دوں خدا کی دین کیا، ایک تو یہ ہے جو زیادہ ضروری زیادہ قریب، دوسرا گوشہ کیا ہے؟ جو زیادہ ضروری ہے وہ زیادہ بھی ہے اور سستا بھی ہے، اور جس کی ضرورت کم ہے وہ کم بھی ہے، مہنگا بھی ہے۔ اس کو ایسے سمجھا دو، نمک کی ضرورت زیادہ، شکر کی کم، تو نمک زیادہ بھی ہے، سستا بھی ہے، اور شکر کم بھی ہے، مہنگی بھی۔ اب تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود ہی شکر کی فیکٹری لگا کے چل رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، پتھر کی ضرورت زیادہ اور سونے چاندی کی ضرورت کم، تو پتھر زیادہ، پہاڑ کے پہاڑ، پورا پورا قلعہ بنانا ہے، گھر بنانا زیادہ ضرورت، مکان بنانا، اور سونا چاندی اور مہنگا بھی بہت۔
کے استعمال پر بھی قدرت سے پابندی لگا دی، شریعت سے پابندی لگا دی. سونا چاندی کا زیور اس کے عورتیں ہی استعمال کر سکتے ہیں. مردوں پر پابندی. مرد سونے کا زیور تو بالکل ہی نہیں. ایک انگوٹھی بھی نہیں. ایک انگوٹھی بھی اگر آپ نے سونے کی پہنی ہے یہ حرام. اور اس حال میں اگر آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز لوٹانا واجب ہے. نماز نہیں ہوتی. ایک انگوٹھی اگر آپ نے پہنی. ہاں چاند کہیں ایسا تو نہیں تم نے اپنے کو پہچاننے میں غلطی کی؟ ارے جس کا حق ہے اسے دے دو. یہ ساری چیزیں تو حق ہے. دوسرے کا حق کوئی چھین رہے. سونا عورتیں جتنا چاہیں پہنے. ویسے میں ان کو بھی مشورہ دیا کرتا ہوں اتنا بھی نہ پہنو کہ کہانی پڑ جائے, مصیبت بن جائے تمہارے لیے. مگر ان کو اجازت ہے وہ سونے کے زیورات کو پہنتے, مگر تمہارا حق ہے. میں اس لیے تو زور دے رہا ہوں کہ ابھی معاملہ زیادہ بگڑا نہیں. ایک انگوٹھی ہی کی تو بات ہے, گلے کی ایک چین ہی کی تو بات ہے. میں کہوں گا آپ مان لیں گے, جگاڑ لیں گے. اب آج سے نہ آپ چین پہنیں گے, نہ آج سے آپ سونے کی انگوٹھی پہنیں گے, نہ آپ انشاءاللہ نہ آج سے آپ دو چاندی کی انگوٹھی بھی تو نہیں پہنیں گے. آپ نے مسئلہ معلوم ہو گیا, لا علمی میں خدا معاف کرے. مگر اب تو آپ کو جانکاری حاصل ہو گئی تو آپ سب کر لیں گے. تو میں ابھی لوگ ابھی زیادہ بات نہیں ہوگی, ابھی تو انگوٹھی کی بات ہے. حق مانگنے والی بات اگر کہیں بڑھ گئی اور سیلاب کا لمبا آ گیا تو روکنا مشکل. آج تو تم نے چھین کر کے عورتوں کا چین اور عورتوں کی انگوٹھی پہنی, ان کا حق چھینا. کہیں شوق اور بڑھ گیا, چوڑیاں بھی آپ نے چھین لی, وہ بھی پہن لیا. اور شوق آگے بڑھ گیا تو ساڑیاں بھی لے لی, وہ بھی آپ نے پہن لیا. تو بڑا خطرہ ہوگا, آپ اندر ہوں گے وہ باہر ہوگی. لہذا ابھی سے متنبع کرنا اور روکنا اچھا ہے. ابھی سیلاب تیز نہیں آیا ہے, ابھی رخ بدلا جا سکتا ہے. دوسرے کا حق مت چھینو. ہاں تو میں بات یہ کہہ رہا تھا, جس کی ضرورت کام وہ زیادہ وہ پہنگی بھی اور کم بھی, اور جس کی ضرورت زیادہ ایسے ہی. آپ دیکھیں کپڑے کی ضرورت کم, غذا کی ضرورت زیادہ. لہذا غذا غلہ زیادہ, کپڑا کم. پانی کی ضرورت زیادہ, غذا کی ضرورت کم. پانی اور بھی سستا اور بھی زیادہ, 3 حصہ پانی پانی. اور پانی سے زیادہ ضروری ہوا تو اور بھی سستی, اس کے لیے کوئی کنواں بھی نہیں کھودنا پڑتا. ہوا اتنی سستی کہ پورے عالم کو گھیرے ہوئی ہے, پورے عالم کو گھیرے ہوئی ہے اور ناک کے قریب لگی ہوئی. تو خدا کا یہ فضل ہے, اس کا یہ احسان ہے. جس چیز کی ضرورت زیادہ وہ زیادہ بھی ہے اور سستی بھی. اب ایک چیز میں اور بتانا چاہتا ہوں, سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی؟ سب سے زیادہ ضرورت کس چیز ہے؟ نعمت کی ضرورت یا نعمت سے قربت کی؟ پہلے آپ سمجھے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. دریا نعمت ہے, مگر ہم اس کے قریب نہیں تو ہمارے لیے کیا؟ پانی ہم سے دور ہو, ہم پانی سے دور ہو تو کیا پیاس بجھ جائے گی ہماری؟ تو معلوم یہ ہوا سب سے زیادہ ضروری ہے نعمت سے قربت. نعمت ہو اس کے ہم قریب ہو تبھی تو فائدہ اٹھائیں گے. تو سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ نعمت سے قربت. اور نعمت سے قربت کا نام ہے رحمت. نعمت سے قربت کا نام کیا ہے؟ رحمت. تو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوئی رحمت. تو جب سب سے زیادہ ضروری ہوئی رحمت, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے ذرے ذرے پتے پتے قطرہ قطرہ کے لیے تجھے رحمت بنا دیا ہے. اب ہر جگہ وہ نظر آ رہے, ہر جگہ ان کی رحمت ہے. تو سب سے زیادہ ضرورت ہے محمد رسول اللہ. یہ خدا کی رحمت. یہاں رحمت پر ایک بات اور یاد آ گئی لطیفے کے طور پر. کچھ لوگ کہتے کیا ہیں
کیا بھئی یہ لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ لگاتے ہیں نا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ ان کی بات سمجھ لیں، اور یہ کیا نعرہ لگاتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، تو کیا نعرہ ہم لگائیں؟ یا اللہ یا اللہ۔ تو میں جو کہتا ہوں اسی انداز کو اچھی طرح ذہن میں رکھے گا۔ یہ جو کہتے ہیں یا رسول اللہ، جن کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کا یا اللہ کہنا میری سمجھ میں نہیں آتا، اور میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ان سے پوچھنا کہ تم یا اللہ کہہ کے کس کو بلاتے ہو، پوچھو پہلے، ابھی تک وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہم کس کو بلاتے ہیں، تو پوچھو تم جب یا اللہ کہتے ہو تو کس کو بلاتے ہو، تو کہیں گے اللہ کی ذات کو بلاتے ہیں، تو پوچھو بلایا کس کو جاتا ہے؟ بلایا اسے جاتا ہے جو دور ہو، واہ 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 واہ، یا قریب ہو متوجہ نہ ہو۔ بلایا کس کو جاتا ہے؟ جو دور ہو یا قریب ہو متوجہ نہ ہو۔ مولانا محمد علی صاحب میرے قریب ہے اور متوجہ، ایک ایک پل کے لیے متوجہ، ان کو بلاؤں گا میری ہی طرف توجہ ان کی ہے، میں ان کو بلاؤں گا تو یہ بھی سمجھیں گے کہ دماغ کی چول کچھ ڈھیلی ہو گئی ہے، میں اتنا قریب بیٹھا ہوں، انہیں جو دیکھ رہا ہوں مخاطب بھی انہیں جو مجھے بلا رہے ہیں، بلاؤں گا کب؟ جب میں یہ دیکھوں ان کا چہرہ پھرا ہوا، پھر میں کہوں مولانا زاہدہ سن لیں۔ تو جو متوجہ ہوتا ہے اس کو نہیں بلایا، جو دور ہوتا ہے اسے بلایا جاتا ہے، یا قریب ہو متوجہ نہ ہو اس کو بلایا جاتا ہے، مگر جو قریب بھی ہو متوجہ بھی ہو اس کو بلانے کا مطلب بتاؤ۔ اگر کہو خدا قریب نہیں تو کافر، اور کہو متوجہ نہیں تو کافر، تو وہ قریب ہے، ہر پل کے لیے قریب ہے، اس کے بلانے کا مطلب کیا ہے؟ پیچیدہ سوال پوچھنا کبھی تو وہ بھی سمجھیں گے آج تک ہم بھی بے سمجھے بلاتے رہے، بولو جو قریب ہو متوجہ ہو اس کے بلانے کا مطلب، تو کہیں پلٹ کے ہونے کے آج بھی تو بلاتے ہیں، آج بھی تو کیا اللہ کہتے ہیں، اب بھی تو اللہ کہہ کر دعا کرتے ہیں، تو سنو ہم کہتے ہیں، ہم سے سنو، ہم کس کو بلاتے ہیں؟ ہم خدا کی ذات کو نہیں بلاتے، ہم یا اللہ کہہ کر کے خدا کی ذات کو نہیں بلاتے، اس لیے کہ وہ ہمارے قریب ہے، متوجہ ہے، اس کو بلانے کی ضرورت نہیں، ہم یا اللہ کہہ کر اس کی رحمت خاص کو بلاتے ہیں، یا رحمت اللہ، یا رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت۔ جب ہم کسی کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں تو یا اللہ کا معنی یا رحمت اللہ ہے، اور جب کسی کے لیے دعائیں بد کرتے ہیں تو یا اللہ کے معنی یا قہر اللہ ہے۔ جو کبھی ہم خدا کی رحمت کو بلاتے ہیں، کبھی ہم خدا کے قہر کو بلاتے ہیں، اور رحمت خاص کبھی متوجہ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، کبھی قریب ہوتی ہے کبھی دور ہوتی ہے، تو اس لیے جو قریب دور ہو اسے ہم بلاتے ہیں، ہم خدا کی رحمت کو بلاتے ہیں۔ تو یا اللہ کہنے کی مراد ہماری کیا ہے؟ یا رحمت اللہ۔ تو یا اللہ کہہ کر کس کو بلاتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کو، اے اللہ کی رحمت، اے اللہ کی رحمت۔ ارے دوستو، یا اللہ کہتے ہیں تو بھی خدا کی رحمت کو بلاتے ہیں، اور یا رسول اللہ کہتے ہیں جب بھی خدا کی رحمت کو بلاتے ہیں، جب بھی خدا کی رحمت کو بلاتے ہیں۔ ارے خدا کی رحمت ہی تو غلام رسول اللہ ہے، سلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب آپ اچھی طرح سے سمجھتے چلے جائیں، خدا کا فضل دیکھیں، اور پھر وَاذْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ ایسی ایسی رحمت اور ایسے ایسے نعمتوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، اگر ہم اس کی قدر نہ کریں، اپنی چیز کو ہم نعمت اور رحمت سمجھتے ہیں، اور وہ رحمت جو ہماری ابدی زندگی جس سے وابستہ۔ اسی لیے دوستو ایک بات اس سلسلے کی آخری عرض کر دوں، وہ لوگ نادان نہیں تھے، ماموں بھانجے کے مقابل، قریشی کے مقابل، ہاشمی کے مقابل،
مستلبی کے مقابل، باپ بیٹے کے مقابل سبوں نے تلوار کھینچ کر کے بتایا اے اللہ کے رسول، آپ کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ہم ہر رشتہ کاٹنے کو تیار ہیں، ہم ہر رشتہ سرکار اور کام آنے والا رشتہ تو آپ کا ہے، یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے مگر یہی ایک ایسا رشتہ ہوگا جو کام آئے گا۔ تو انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ملو تو اس سے ملو جو مل جائے تو ملتا ہی چلا جائے، یہاں سے لے کے قیامت تک وہ ہر عالم کی رحمت ہے، اسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں، وہ فیض رحمت للعالمین، رحمت کی رحمت ہے، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو، شریک عیش و عشرت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے تمہیں ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائے بارگاہ رسالت میں، والصلاۃ والسلام علی النبی الرحیم۔ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے، حد کی سید پکارے، تم ہمارے رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی السلام علیکم وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریتک وعلماء امتک واولیاء ملتک وسادہ محبتک یا رسول اللہ، اللہم صل علی سیدنا مولانا آمین۔ میری جان رہے جس کے سب پہ تیرے محبوب کو قربان رہے، جانا رہے سب کی دعا مولا نظر کے مقصد سلامت میرا ایمان رہے۔ اللہم احینا ذاکرین وامتنا ذاکرین واحشرنا فی زمرۃ الذاکرین، اللہم احینا راکعین وامتنا راکعین واحشرنا فی زمرۃ الراکعین، اللہم احینا ساجدین وامتنا ساجدین واحشرنا فی زمرۃ الساجدین، اللہم ثبتنا علی الاسلام والایمان وامتنا علی الاسلام والایمان واحشرنا علی الاسلام والایمان، اللهم إنا نعوذ بقدرك القديم وقولك العظيم ورزقك العليم، اللهم ادفعنا البلاء والوباء بحسب عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والرسل والأولاد أجمعين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ آپ حضرات خاموشی کے ساتھ ادھر سے کنارے سے ہٹ جائیں راستے سے، اور بعد اب بات نکل جائے۔
جو زیادہ کرنا چاہے